ہے بھی کوئی نہیں. اگر رش زیادہ ہے نا تم دور سے اشارہ ہی کر لو. کس لیے؟ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومے. تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر، تم اکیلے تو نہیں نہ آئے، بوڑھے بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں. دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے، اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں. اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا. لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مولی کھا لی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد نہ آنا، نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کرے آپ سمجھیں. جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے، لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا، جائز ہے نا، لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے. لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا، تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی، جملوں سے تکلیف دے دی، باتیں کسنی، ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو، تو ایک صاحب نے روک لیا، کہتا تینوں بڑی کال ہے، اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے، خدا جانے کیا مجبوری ہے. وہ آ گیا نماز پڑھ لی، اب کیا مثلا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہ کرے. وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا، لین دین کے معاملات میں صاف ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا، آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا. ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی، حضرت عمر کا زمانہ تھا. ذرا دین کو دیکھیے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ، کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے، بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا اچھا، تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا. کہا حضور ہاں. فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا، تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا. خالی گواہی عبادت پر نہ دے، حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے. مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو. محفل شب برات کے عنوان سے اس خوبصورت رات میں اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں آپ حضرات تشریف فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو. تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے. اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے. کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے. دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو.
ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے، فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے، اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہماری چوری ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں گے، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے، خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے، زندگی میں معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔